الحمد لله رب العالمين، الحمد لأحسن الخالقين، والحمد لأكرم الأكرمين، والحمد لأجود الأجودين. الحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزاه. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق، خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق، وأقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. والحمد لله والشكر لله والثناء لله رب الأرض والسماء، الذي هو فالق الحب والنوى، قادر الكون والقضاء، باسط الأرض على الماء، رافع السماء، سميع الدعاء، مجيب من نادى وقريب من دعاه. لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في العزة والجبروت، لا شريك له في العلم والقدرة والكمال والربوبية والألوهية والصمدانيته الشريفة. لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مداين له، وحده بالكمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف بتسريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا. والصلاة والسلام على أحمد الخلق وإمام الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمین۔ معزز مکرم محترم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مقدس میں سے سورہ قریش کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔
بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 18 اگست 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم بابرکت دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے اس عظیم دن سے نجات کا سبب بنائے، آمین اللہم آمین۔ انبیاء کرام کے کچھ واقعات جو ہیں ہم نے بالترتیب ذکر کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم، ان کے کچھ مختصراً احوال اور واقعات بیان ہوئے۔ پھر درمیان میں کچھ اور موضوعات آئے، پھر یہ محرم الحرام کا مہینہ جس میں 3 جمعے جو ہیں وہ شان صحابہ کے موضوع پہ جاری رہے۔ انبیاء کے واقعات جب بالترتیب بیان ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور آپ کی ولادت کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جو بھی حوادثات واقعات ہوئے اس کو ہم نے شروع نہیں کیا تھا مستقل طور پہ۔ ابھی جو ہے کہ موسم ہے، آگے ربیع الاول آ رہا ہے، اسی مناسبت کے ساتھ تاکہ نبی علیہ السلام کی ابتدا سے سیرت کو شروع کیا جائے، جو کہ سال ہا سال جو ہے کیسے نبی علیہ السلام کا خاندان ہے اور کیسے کیسے آپ کی ولادت ہوئی، کون سے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، کہاں کہاں آپ نے ایام گزارے، کب نبوت ملی، کیوں نبوت ملی، کیوں آپ کے خاندان کو اللہ کریم نے عزت اور شرف عطا فرمایا۔ اس میں سے یہ سورۃ قریش ہے جس میں قریش کے بارے میں اللہ کریم نے کچھ احسانات کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ قریش والو تمہارے اوپر اللہ کریم نے بڑے احسان کیے، ان احسانات کے بدلے میں تمہیں چاہیے کہ بیت اللہ کے رب ہی کی عبادت کی جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یعنی احسانات کو ذکر کر کے کون سے احسانات ہیں جو پیغمبر کے قبیلے پہ کیے گئے، اور یہ قریش کا لفظ کب سے شروع ہوا، اس کے معانی کیا ہیں، جو معروف ہے قبیلہ قریش جس کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے۔ پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ پیغمبر کا خاندان ابراہیم پیغمبر سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کریم نے اس پورے خاندان کو ہمیشہ ہر زمانے میں مشرف بنایا ہے۔ سرداری اور سیادت اور شرافت اور بیت اللہ کے متولی یہی قبیلہ رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا تقریباً فرق ہے، تو اس زمانے سے لے کے اللہ کریم نے پیغمبر کے خاندان کی، ان کی سیادت اور شرافت کی، ان کی عزت اور احترام کی، ان کی توقیر اور بلندی کی اللہ شروع سے لے کے حفاظت کرتا آیا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں کہ انہی کے خاندان سے چلتے 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 آگے 40 نسلیں گزرنے کے بعد اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کو دنیا میں لانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم پیغمبر نے 2 دعائیں مانگی تھیں، دعائیں اور بھی مانگی، لیکن ان میں سے 2 چیزیں لوگوں کے لیے طلب کی۔
ان میں سے کیا ایک چیز یہ تھی کہ یا اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر والوں کو ہمیشہ امن عطا فرما۔ دوسرا فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھوک اور افلاس نہ آئے، ان کے پاس رزق کی کمی نہ آئے۔ فرمایا جب رزق بھی ہو امن بھی ہو، یہ دو چیزیں جو تمہیں دے پھر عبادت کا حق اس کا ہے۔ جو رزق بھی دے اور امن بھی دے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں دونوں، انہی دونوں چیزوں کے اوپر معاشرے قائم ہیں۔ تمہاری یہ زندگی دنیاوی جو ہے یہ انہی دو چیزوں پہ قائم ہے، رزق بھی ہو، مال کی فراوانی ہو، پھر امن بھی ہو۔ تو فرمایا پھر حق بنتا ہے جو خدا جو اللہ کریم نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، پھر عبادت کا حق قریش والوں اسی کا ہے۔ اور ان دعاؤں کو اللہ کریم نے ابراہیم پیغمبر نے جب دعائیں کی، اس وقت سے لے کے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہا، ہر زمانے میں قبول ہوتی رہی۔ اس احسان کا اللہ کریم نے اس احسان کو جتلایا اس وقت جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ فرمایا میرے پیغمبر ان قریشیوں کو بتاؤ کہ ہم نے ان کی سیادت، ان کی شرافت، ان کی حکومت، ان کی عزت، احترام، توقیر، ان کے امن، ان کی حکومت کی، ان کے ایوانوں کی، ان کے شہر کی، ہر چیز کی، اور بیت اللہ کی تولید جو ان کے ذمہ تھی، جو بیت اللہ کے ولی وارث تھے، یہ ساری چیزوں کی ہم نے میرا نبی حفاظت کی ہے۔ کیوں حفاظت کی ہے؟ اس لیے کہ یہ خاندان محمد کا ہے۔ پیغمبر تو 40 نسلوں کے بعد آئے، لیکن اللہ کریم نے ابتدا سے لے کے اس خاندان کی سیادت اور شرافت کی حفاظت کی ہے۔ کیوں کہ ان کے خاندان میں وہ نبی پیدا کرنا تھا جس نبی کے موجودگی میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی امان دے دیتا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر تمہاری حیا ہے، ورنہ میں مکے والوں کو تباہ و برباد کر دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ اگر ان میں نہ ہوتے نا میرا نبی تو میں ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یعنی جس قبیلے اور خاندان سے اللہ نے پیغمبر کو لانا تھا، اس کی ساری نسلوں کی سیادت اور شرافت کی حفاظت اللہ کریم کرتے آئے کہ جو پیغمبر کا خاندان اور قبیلہ ہے اس کو کبھی بھی اللہ نے نیچے نہیں آنے دیا، ہمیشہ اس کو بلند رکھا ہے۔ اس کی بلندی عزت و احترام روم کا بادشاہ بھی کرتا ہے، یمن کا بادشاہ بھی کرتا ہے، شام کا حبشی بھی کرتا ہے۔ دنیا کے جس کونے کنارے میں یہ لوگ جاتے ہیں، ان لوگوں کی ہر طریقے سے عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت اللہ کے خازن اور خادم لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شرف اور سیادت اللہ کریم نے محمد کے خاندان میں رہنے دی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب یہ بڑا ایک ایک کا الگ الگ احوال اور حالات ہیں، بس اس لیے کہ سورۃ قریش پڑھی۔ قریش کہاں سے لفظ قریش آیا اور کب یہ لفظ قریش بنا؟ حالانکہ قبیلہ جو ہے یہ بڑے قبیلے ہیں، جیسے کوئی ہاشمی ہے، کوئی بنی لؤی والا ہے، کوئی بنو زہرہ کا ہے، کوئی بنو بکر کا ہے، کوئی بنو خزاعہ کا ہے، کوئی بنو تمیم کا ہے، کوئی بنو امیہ کا ہے، کوئی ہے کوئی ہے، یہ اوپر سے لے کے سارے نیچے ایک ہی طرف سے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کریم نے جو ہے اس قبیلے کی حفاظت کی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام لفظ قریش جو ہے دو چیزوں کی بنا پہ لفظ قریش بنا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 8واں دادا ہے فہر ابن مالک. فہر کے 3 لڑکے تھے. یہ تینوں لڑکے جو ہیں بیت اللہ سے ہٹ کے رہتے تھے. اب آپس میں ناراض ہوئے اور مکے کے باہر اس کے تینوں لڑکے فہر ابن مالک جو 8واں دادا ہے تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، معاملہ ہوا. یہ تینوں لوگ جمع ہوئے تو بنو بکر والوں نے اس وقت پہلی دفعہ لفظ قریش کا استعمال کیا گیا روئے زمین پہ. انہوں نے کہا لقد تقرش بنو جندل، بنو جندل کے بیٹے جمع ہو چکے ہیں. تقرش اس سے ہے قریش. تقرش یتقرش متقرشا، اس سے لفظ قریش نکلا ہے. قریش کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کر دینا. تو اس لیے اللہ نے قریش کر کے خطاب کیا ہے کہ محمد نے دنیا کو ایک دین پہ جمع کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس وقت بنو بکر والوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا. اس کے بعد پھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 5واں دادا جس کا نام ہے قصی ابن کلاب. قصی نے جیسے محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. قصی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 5واں دادا ہے. قصی کا اصل نام زید تھا. کیوں قصی کو قصی کہا گیا؟ قصی کو شام کی طرف ان کی والدہ لے کے چلی گئی، جوان ہوئے، پھر یہ واپس مکہ میں آئے. جس وقت یہ واپس مکہ میں آئے اس وقت حلیل بنو خزاعہ کا آدمی وہ بیت اللہ کا متولی تھا. حلیل نامی آدمی کا انتقال ہوا. اس کے بعد اس کا بیٹا محترش اس کے پاس مکے کی حکومت آئی. یہ قصی جب واپس آئے انہوں نے کہا یہ آبائی علاقہ ہمارا ہے، بیت اللہ پہ حق ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم کی میراث ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی ہے. کچھ اونٹ جو ہیں قصی نے محترش کو اونٹ دیے، فرمایا ہمارے پاس مال دولت ہے، تمہیں مال دولت چاہیے تم مال دولت لو، لیکن بیت اللہ کی سیادت اور بیت اللہ کی خدمت گزاری یہ ہمارا حق ہے، ہمیں واپس کرو. محترش کو اونٹ دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے 5ویں دادے نے دوبارہ پھر بیت اللہ کی سیادت اور بیت اللہ کی خدمت کا شرف دوبارہ پھر نبی علیہ السلام کے خاندان میں آیا ہے. آگے قصی کے 4 لڑکے پیدا ہوئے. ان میں سے ایک کا نام عبد العزیٰ ہے، اس لیے تاکہ تھوڑا سا تعارف ہو جائے قریش کہاں سے لفظ نکلا ہے. ایک کا نام عبد العزیٰ ہے، ایک کا نام عبد مناف ہے، ایک کا نام عبد دار ہے، ایک کا نام ہے عبد قصی. یہ جو نبی علیہ السلام کا 5واں دادا ہے اس کے آگے 4 لڑکے پیدا ہوئے، 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں. مکہ میں واپس آئے. پہلی دفعہ انہوں نے دوبارہ پورے قریش کے قبائل کو جمع کیا. پورے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے، وہ بنو لؤی والا ہے، بنی کعب والا ہے، بنی زہرہ والا ہے، بنو ہاشم والے، یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کو قصی نے آ کے جمع کیا اور ایک دار الندوہ جو مکہ میں ہے بیت اللہ کے شمال کی جانب میں سب سے پہلے اس نے ایوان حکومت مکہ میں تیار کیا جو نبی علیہ السلام کا 5واں دادا قصی ہے. اس نے آ کے ایوان بنایا، دارالحکومت کے لیے ایک ندوہ تیار کیا جس میں ہر قسم کے فیصلے ہوتے تھے. وہ دار الندوہ جو ہے اس زمانے سے چلتا آیا. سارے قریشیوں کے تمام تر قبیلوں کو قریش کو جمع کیا گیا.
اس وقت دوبارہ لفظ قریش کا استعمال ہوا. انہوں نے کہا لقد تقرش الناس کہ لوگ جو ہیں آپ جمع ہو چکے ہیں ایک آدمی کی حکومت کے اوپر. پھر قصی کی حکومت پہ قریشیوں کے تمام تر قبیلے جمع ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی قبائل سے ہیں، وہ سارے جمع ہو کے مستقل حاکم تصور کیا قصی کو. قصی نے پھر دار الندوہ تعمیر کیا، پھر بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا قصی نے، بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا قصی نے. بیت اللہ کی صدانت کا حصہ اس کے پاس آیا، بیت اللہ کی چابی جو ہے قصی کے پاس آئی. حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام جو ہے یہ قصی نے کیا. مقام حجاج جو ہیں ان کی صفائی کرنا اور مینا اور مزدلفہ تک پانی پہنچانا یہ سارا ذمہ قصی کے اوپر ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 5واں دادا ہے. مکمل طور پہ مکہ کی حکومت جو ہے وہ ساری قصی کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے چاہے بیت اللہ کا دروازہ کھولے، جس کے لیے چاہے بیت اللہ کا دروازہ بند کیا جائے. یعنی پوری مکے کی حکومت کی سرزمین جو ہے یہ ساری قصی کے ہاتھ میں ہے. اس نے دار الندوہ پھر تیار کیا. پھر لوگوں کے اندر مکمل طور پہ جتنا دفاعی نظام تھا، اگر کسی قبیلے کا نکاح ہونا ہے تو وہ دار الندوہ میں قصی کے حکم سے، اگر جھنڈا بلند ہونا ہے تو قصی کے حکم سے، کسی قبیلے سے لڑائی جھگڑے کے لیے جانا ہے تو قصی کے حکم سے. یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے مکمل طور پہ سارے قبائل کو جمع کیا اور بیت اللہ کے آس پاس سب کو جمع کر کے وہاں پہ آباد کر دیا. تو اس وقت لفظ قریش کا بولا گیا، ان کے اوپر حکومت اور صدانت آئی ان کے پاس. اس کے بعد آگے قصی کا لڑکا ہے، لمبی داستانیں ہیں ان کی، بس میں آپ کو مختصر بیان کرتا ہوں. اس کے بعد آگے قصی کی اولاد 4 لڑکے پیدا ہوئے. ان میں سے ایک لڑکا تھا عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد دار اور عبد قصی. عبد مناف جو ہے قصی کی وفات کے بعد پھر قصی چلے گئے یہ یمن کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے. یمن کے شہر عمان میں وہاں پہ جو ہے وفات ہو گئے. عبد مناف اس کے بعد جانشین بنے، سارے معاملات ان کے ہاتھ میں آئے. عبد مناف نے آگے پھر عبد مناف کے 6 لڑکے پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام جو ہے مطلب ہے، ایک کا نام شیبہ ہے. یہ سارے جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا کے بھائی تھے وہ 6 تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ تھا. یہ لڑکے پیدا ہوئے. انہی میں سے ایک کا نام ہاشم ہے، ہاشم ہے، اور ہاشم کے باقی 5 بھائی ہیں. قصی کا بیٹا عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم آیا ہے، اور ہاشم کے آگے پھر 6 لڑکے پیدا ہوئے تھے. ہاشم جو ہے یہ عبد المطلب کا والد ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پردادا جو ہے. یہ ہاشم جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے قانون بنایا کہ مکے والے لوگ سال میں 2 سفر کریں گے. سال میں 2 سفر جن 2 سفروں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. گرمی کے موسم میں یہ لوگ سفر کریں گے شام، روم، طوال، عنقرہ اس کی طرف، اس لیے کہ یہ ٹھنڈے علاقے تھے. سردی کے موسم میں یہ لوگ سفر کرتے تھے یمن کی طرف، اس لیے کہ یمن کا علاقہ گرم ہے. سردی کے موسم میں یمن کی طرف، اور گرمی کے موسم میں شام، روم، حبشہ، عنقرہ ان شہروں کی طرف یہ سفر کرتے تھے. یہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پردادا ہاشم ہے اس نے سب سے پہلے مکہ والوں کے لیے یہ 2 سفر قائم کیے. اور 2 سفر کرنے سے پہلے ہاشم جو نبی علیہ السلام کا پردادا ہے یہ روم میں گئے. قیصر روم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا
کہ پورا راستہ ہمیں امن و امان چاہیے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں ہمارے قافلے تمہارے پاس آئیں گے، ان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ معاہدہ لکھا گیا روم کے بادشاہ سے، انہوں نے کہا تمہاری مکمل طور پہ حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ ادھر پھر انہوں نے دوسرا سفر جو ہے یمن کی طرف کیا، ہاشم نبی علیہ السلام کے پردادا نے۔ وہاں پہ یمن کے بادشاہ سے معاہدہ ہوا کہ ہمارے قافلے جب بھی آئیں، جدھر سے بھی آئیں گے، ان کو تمہارے ملک میں امن امان ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی معاہدہ لکھ دیا۔ ان دو سفروں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جو دو سفر ابتدا کی تھی پیغمبر کے پردادے ہاشم نے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ان کا گرمی اور سردی میں دو سفر کرنا اور امن و امان سے کرنا، اور ان سفروں کے اندر ان کو کوئی کلفت نہیں ہوتی تھی، کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی تعب زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن نے ان دو سفروں کا ذکر کیا ہے جن سفروں کی ابتدا پیغمبر کے پردادے ہاشم نے کی تھی۔ یہ معاہدہ ہوا سارا۔ اب ہاشم کے زمانے میں کیا ہوا؟ اب دیکھ قرآن نے کیا کہا، اطعمہم من جوع، بھوک میں ہم نے ان کو کھانا کھلایا۔ اور یہ پہلی دفعہ قحط سالی ہاشم کے زمانے میں مکہ میں ہوئی تھی، بارشیں بند ہوئی تھی۔ تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ جس وقت قحط سالی ہوئی تو ہاشم نے سفر کیا، جو پیغمبر کا پردادا ہے۔ انہوں نے سفر کیا شام کی طرف، سفر کیا، وہاں کے بادشاہ سے انہوں نے جا کے بات کی کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، ہمارے علاقے میں قحط سالی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے بڑی عزت احترام کیا، فرمایا تو کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت زیادہ روٹیاں پکائی جائیں، آٹا گوندھ کے اس کی روٹیاں بنائی جائیں، روٹیاں بنا کے ان کو خشک کیا جائے جتنی ہو سکتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے جتنی مکہ کی آبادی تھی، اس کی آبادی کے لحاظ سے شام کے علاقے میں وہاں پہ روٹیاں پکائی گئی، روٹیاں پکا کے ان کو سورج میں رکھ کے خشک کیا گیا۔ اتنی دیر تک ہاشم جو پردادا ہے نبی علیہ السلام کا، یہ شام میں رکے رہے۔ روٹیاں جس وقت خشک ہوئیں، خشک کر کے ان کو پورے اونٹوں کی ایک جماعت کے اوپر لاد دیا، جیسے غلہ لادا جاتا ہے۔ خشک روٹیاں شام سے لاد کے یہاں پہ مکہ میں لائی گئیں۔ تو مکہ میں لا کے جتنے اونٹوں کے اوپر روٹیاں تھیں، ان تمام تر اونٹوں کو پھر مکہ کی سرزمین میں ذبح کیا گیا۔ ذبح کر کے اس کے بعد پھر وہ جو روٹیاں تھیں، اونٹوں کا سالن بنا کے، گوشت بنا کے، اس گوشت کے شوربے میں ہاشم جو ہے وہ خود روٹیوں کو توڑ کے شوربے میں ڈالا۔ اس وقت سے ہاشم کو ہاشم کہا جاتا ہے، ورنہ ان کا نام جو ہے ہاشم نہیں تھا، ان کا نام عمر تھا۔ اصل نام ہاشم کا عمر ہے۔ ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو، یحشم الخبز۔ اس وقت انہوں نے روٹیاں توڑ کے پھر سرید بنا کے مکہ والے لوگوں کو کھلایا گیا۔ اس وقت سے ان کا نام جو ہے ہاشم پڑا، لیکن اس سے پہلے اصل ان کا نام عمر تھا۔ یہ ہے ہاشم کا جو ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پردادا ہاشم ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی عادت ہوئی کہ ہر وقت انہوں نے روٹیاں تیار کر کے، کھانا تیار کر کے بیت اللہ کے آس پاس جو ہے اس کو گوشت میں بھگو کے رکھ دینا، جو کہ لوگ بھی کھاتے اور پرندے جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتے۔ اسی وقت سے آ کے پھر جو ہے لفظ ہاشم ہوا، جیسے لفظ قریش نکلا اسی طرح لفظ ہاشم نکلا اس فعل کی وجہ سے، لیکن اصل نبی علیہ السلام کے پردادے کا نام جو ہے وہ عمر ہے۔ اب اس کے بعد ہاشم جو ہے انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا شام کی طرف۔ اب ہاشم کے آگے 6 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام مطلب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دادا ہے اس کا اصل نام عبد المطلب نہیں تھا، اس کا اصل نام شیبہ تھا۔
اب کیوں؟ اب نبی علیہ السلام کا دادا بھی یتیم پیدا ہوا اور نبی علیہ السلام بھی یتیم پیدا ہوئے. نبی علیہ السلام کا دادا بھی یتیم پیدا ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یتیم پیدا ہوئے. اب جس وقت ہاشم نے سفر کے لیے روانہ ہوئے مکہ سے، مدینہ میں گزرے، چند دن قیام کیا، وہاں پہ بنی نجار والے لوگ موجود ہیں. تو ہاشم نے وہاں پہ ایک لڑکی جو تھی سلمہ بنت عمر، جو قبیلہ بنی نجار کی سردار عورت ہے، جو بیوہ ہو چکی تھی اور سردار عورت تھی بنی نجار کی، بڑی حسن و جمال والی، بڑی دانا عورت تھی. مدینے والے لوگوں نے ان کو بڑی پیغام بھیجا نکاح کا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ نکاح کو قبول کیا نہیں ہے. جس وقت نبی علیہ السلام کا پردادا ہاشم جس وقت وہاں پہ پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ بنی نجار کی ایک عورت جو ہے بڑی حسن و جمال والی ہے، بڑی دانا عورت ہے، بڑی خاندانی عورت ہے، بڑی شرم و حیا والی عورت ہے. اس کی طرف انہوں نے پیغام بھیج دیا نکاح کا. تو جس وقت پیغام پہنچا نکاح کا، اس عورت نے پوچھا کہ وہ ہاشم کدھر سے آیا ہے اور کس قبیلے کا آدمی ہے. اس نے کہا ہاشم وہ آدمی ہے جس کے پاس بیت اللہ کی خدمت کا شرف ہے. اس سلمہ نے، جو سلمہ بنت عمر تھی، اس نے پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادے نے پھر مدینے میں نکاح کیا. سلمہ بنت عمر جو بنی نجار کی سردار یہ عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا. وَمَكَثَ فَتْرَةً، کچھ زمانہ یہ مدینہ میں رہے. مدینہ میں رہ کے وہی حامل، اور یہ سلمہ بنت عمر حمل کی حالت میں ہوئی. تو اس وقت نبی علیہ السلام کا پردادا پھر شام کی طرف سفر کے لیے چلے گئے. جب شام میں پہنچے قافلے کے ساتھ تو وہاں پہ شام کا شہر جو غزہ ہے، غزہ میں جا کے یہ نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم جو ہے غزہ شہر، شام کے غزہ شہر میں بیمار ہو گئے. پورا قافلہ وہاں پہ رک گیا. چند دن کے بعد نبی علیہ السلام کے پردادے ہاشم کی وفات جو ہے شام کے شہر غزہ میں ہوتی ہے. اور یہ قافلہ جب واپس آئے تو کچھ مہینوں کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا جس کا نام شیبہ تھا وہ پیچھے سے پیدا ہو گئے. یعنی یتامت کبریٰ تھی. یتامت کبریٰ کیا ہوتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو، بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو. نبی علیہ السلام بھی یتیم پیدا ہوئے اور محمد کا دادا بھی یتیم پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا شیبہ. شیبہ جس وقت مدینے کی سرزمین میں پیدا ہوئے، جو نبی علیہ السلام کے دادا ہیں. ان کو کیوں شیبہ کہا گیا؟ جس وقت پیدا ہوئے تو ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے زیادہ. جس وقت معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بال سیاہ ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا جب پیدا ہوا تو ان کے بال سر کے سفید تھے. تو اس وقت شیبہ کہتے ہیں جو بوڑھا جس کے بال سفید ہو جائیں. پھر اس وجہ سے آ کے ان کا نام رکھ دیا شیبۃ الحمد. شیبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادے کا نام جو ہے نام شیبہ رکھا گیا. شیبہ پھر اپنے ننیال خاندان میں جوان ہوئے اور ہاشم کے باقی جو لڑکے تھے وہ سارے رہتے تھے ادھر، جو ہے ہاشم کے بھائی جو ہیں وہ رہتے تھے مکہ میں. ہاشم سفر کے لیے گئے، مدینہ میں شادی کی، شیبہ پیدا ہوئے، خود شام چلے گئے، وہاں پہ وفات ہو گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے، یعنی دادا کے چچا لوگ ہاشم کے بھائی وہ مکہ میں رہتے تھے. اب یہ جو شیبہ جو آپ کے دادا ہیں یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے اور یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے.
کبھی جہاں پہ تیر لگاتے ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ کبھی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قریش کا لفظ بول کے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ قریشیوں تمہاری میں نے شرافت اور تمہاری حکومت کو کیسے میں نے خدا نے قائم رکھا ہے۔ کیوں قائم رکھا ہے؟ کہ آخر میں محمد الرسول اللہ کو لانا تھا، اس لیے قائم رکھا ہے۔ تمہاری نسلوں کی حفاظت کی ہے قریشیوں۔ تو پیغمبر کے ننیال اور ددیال میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس نے زنا والا کام کیا ہو، جس نے کوئی زنا والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں میں محمد کو اللہ نے طہارت سے پاک رکھا ہے، طہارت اور پاکیزگی سے پیدا کیا گیا ہوں۔ میں محمد کے نسب میں کوئی میرے نسب میں ذرہ برابر بھی داغ نہیں ہے۔ ابن سعد کی روایت دیکھ، ابن سعد کیا کہتے ہیں؟ واللہ کتبت من 500 ام۔ صاحب کہتا ہے طبقات ابن سعد میں، کہتا ہے واللہ میں نے محمد الرسول اللہ کے نسب میں نے 500 مائیں شمار کی۔ کتب تو ب500 ام، 500 ماؤں کے نام میں نے لکھے ہیں، 500 مائیں میں نے محمد کی شمار کی ہیں۔ لم اجد فیہن صفاحا ولا شیئا، اللہ کی قسم ان 500 ماؤں کے میں نے حالات لکھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ماں کے اوپر بھی مجھے دور دراز تک کوئی داغ نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لم اجد فیہن صفاحا ولا شیئا، بڑی میں نے تحقیق کی ہے لیکن کسی ماں میں کوئی زنا کاری والا داغ اور دھبا مجھے نظر آیا نہیں ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو انی ولدت بالطہارت، اللہ کریم نے میں محمد کے نسب کو ہمیشہ پاک رکھا ہے۔ میرا چاہے وہ ددیال والا نسب ہے چاہے وہ ننیال والا نسب ہے، میں محمد کے نسب میں اللہ کریم نے داغ دے دیا نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے طہارت کی چادر پہنا کہ اللہ کریم نے مجھے پیدا کی ہے۔ کیوں طہارت کی چادر پہنا کے پیدا کیا ہے؟ ابراہیم خلیل سے لے کے اللہ کریم نے میں محمد کے خاندان اور قبیلے کی حفاظت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محمد تو نے سب سے زیادہ طہارت اور پاکیزگی والا مسئلہ بیان کرنا ہے، تو مسئلہ بھی تیرا طہارت والا ہے، تے ذات بھی تیری طاہر ہے، نسب بھی تیرا طاہر اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے تاکہ کوئی دنیا میں کوئی آدمی تیرے نسب کی طرف انگلی نہ اٹھائے، جس وقت تو نے طہارت والا مسئلہ بیان کرنا ہے تو جو بیان کرنے والا ہے وہ تو طاہر نہیں، وہ تو اطہر ہونا چاہیے، وہ تو سب سے زیادہ پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پیغمبر شروع سے لے کے میں نے تیرے نسب میں طہارت رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے، کوئی داغ اور دھبا میں نے تیرے نسب کے قریب آنے دیا نہیں ہے۔ تو تیری ذات بھی طاہر ہے، تو تیری کتاب بھی طاہر ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے جو تیری جماعت تیار ہوتی ہے وہ جماعت بھی طاہر ہے۔ قرآن نے خود گواہی دی، سورۃ توبہ دیکھو، تیرا نسب بھی طاہر ہے،
تیری ذات بھی طاہر ہے، تیری کتاب بھی طاہر ہے، آگے تیری جماعت بھی طاہر ہے۔ کیسے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ میرا پیغمبر تیری طہارت میں تو شک کوئی نہیں، تیری کتاب کی طہارت میں بھی شک کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے میں نے طاہر اور پاکیزہ پیدا کیا ہے، تیری کتاب بھی طاہر اور طیب ہے۔ ان دو چیزوں میں تو لوگوں کو اختلاف نہیں ہوگا۔ شاید کہ قیامت تک آنے والے کچھ کالے دل والے لوگ تیرے میرا پیغمبر تیری جماعت اور تیری محنت اور تیرے ثمرے جو تو نے باغ لگائے ہیں طہارت کے، شاید کہ کسی پودے کے اوپر لوگ داغ دینے کی کوشش کرنے لگے۔ سن میرا پیغمبر، تیرے جو لگے ہوئے باغات ہیں ان کی طہارت کی گواہی میں خدا دیتا ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان کی طہارت میں بیان کرتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے محمد کا حسب اور نسب بھی طاہر ہے، پاک ہے، میرے پیغمبر کی ذات بھی پاک ہے، میرے پیغمبر کی کتاب بھی پاک ہے۔ آگے جو میرے محمد کی محنت سے جماعت تیار ہوئی ہے وہ جماعت بھی پاک ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو پیغمبر پاک ہے کہ نہیں؟ تو پاک پیغمبر پہ پلیت جادو کا اثر ہو سکتا؟ ذرا مسئلہ بھی سمجھنا، وہ پیغمبر کا نسب سارا پاک ہے، تو ظالموں نے آگے کہہ دیا پیغمبر پہ جادو ہوا اور پیغمبر کے داڑھی سر کے بال ختم ہو گئے تو مردانہ قوتیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ فرمایا تیری ذات بھی پاک ہے، تیری کتاب بھی طاہر ہے، تیری جماعت بھی طاہر ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میرا پیغمبر یہ ساری طہارتیں جمع کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سب سے زیادہ طاہر اور طیب ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ پیغمبر کے پورے نسب کی تو طبقات ابن سعد والا کہتا ہے 500 مائیں میں نے محمد کی شمار کی ہیں، لم یجد فیہن صفاہن ولا شیئن، اللہ کی قسم کسی ماں میں بھی مجھے کوئی داغ نظر آیا۔ ادھر ددیال کی طرف سے بھی دیکھ، شرافت اور سیادت اسی طہارت نکاح والی کو اللہ کریم نے ہمیشہ قائم رکھا ہے، حفاظت خود کی ہے۔ ہاشم جس وقت چلے جاتے ہیں غزہ میں فوت ہوتے ہیں تو بیٹا شیبہ محمد کا دادا یہاں پہ مدینہ میں پیدا ہوتے، جس وقت بلوغت کو پہنچ گئے، تیر اندازی کے ماہر ہیں، بنو نجار والے لوگ بڑا فخر کرنے لگے کہ ہمارے اندر ایک ایسا آدمی پیدا ہوا ہے جس کا نشانہ کبھی خطا جاتا نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں تھا، وہ تورانیت نبوت والا جو نور مستقل چلتا آ رہا تھا، وہ پیشانی میں وہ نور بھی موجود ہے، وہ چمک اور دمک اور حسن اور جمال بھی موجود ہے جو آگے جا کے منتقل ہونا ہے۔ تو لوگ سارے بڑی عزت احترام سے دیکھتے ہیں۔ ادھر حسان ابن ثابت جو محمد کا شاعر ہے، اس کا والد جس کا نام ثابت ہے، ثابت مکہ میں جاتے ہیں، جا کے شیبہ کے چچا اس کا نام مطلب ہے، جو ہاشم جب نبی علیہ السلام کے دادے کا جو چچا ہے اس کا نام مطلب ہے اصل میں، یعنی ہاشم کا جو بھائی ہے اس کا نام ہے مطلب۔ تو حسان ابن ثابت کے والد نے جا کے بتایا کہ بھائی تیرا بھتیجا جو ہے وہ مدینہ میں ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور اتنا وہ ماہر ہے تیر اندازی میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو مطلب جو نبی علیہ السلام کے دادے کا چچا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا بس
ابھی میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے بھتیجے شیبہ کو واپس نہ لے کے آ جاؤں۔ تو حسان ابن ثابت کے والد نے کہا سلمہ بنت عمر وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی تیرے حوالے نہیں کرے گی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آج کا سورج غروب نہیں ہونے دوں گا، میں یہاں سے سفر کے لیے نکل جاؤں گا، میں اپنے بھتیجے کو لے کے آؤں گا، کہیں میرا بھتیجا ایسا نہ ہو کہ اپنی قوم کی سیادت اور فضائل اور شرف اور منقبت سے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہیں۔ میں آج کا سورج بھی غروب نہیں ہونے دوں گا، میں چلا جاؤں گا سفر کے لیے، تو میں اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کے آؤں گا۔ فوری مکہ سے سفر کیا، پہنچ گئے مدینہ میں۔ مدینہ میں جس وقت پہنچے تو سلمہ بنت عمر کے گھر میں نہیں گئے، باہر مدینے کے کونے کنارے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جو میرا بھتیجا ہوگا وہ دور سے میں اس کو پہچانوں گا فوری، کیوں اس کے اوپر جو ہماری ایک ریت چلتی ہے، ہماری ایک علامات چلتی ہیں، تو وہ دور سے ہمارے قبیلے کا نوجوان پہچانا جاتا ہے۔ ایک کونے کنارے پہ بیٹھ گئے، مطلب وہ بیٹھ گئے۔ اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ شیبہ اپنے جو ہے ننیال والوں کے ساتھ نکل کے تیروں کے لیے نکلا، تو یہ مطلب نے دور سے دیکھا تو فوری دوڑ کے چلے گئے، جا کے اس کو اپنے گلے میں لگا لیا، گلے لگا کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے اپنے تھیلے سے یمنی حلہ نکالا، یمنی چولا نکالا، نکال کے اس کو پہنایا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے میرے بھائی میں اور میرے بھتیجے میں۔ اس نے کہا جو جمال اور حسن میرے بھائی کے چہرے میں تھا، آج شیبہ تیرے وجود اور تیرے چہرے پہ وہی جمال اور حسن نظر آتا ہے۔ سلمہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا چچا جو ہے وہ آیا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ میرے خاوند کے بھائی ہو، آپ یہاں پہ رکو ہمارے پاس۔ تو مطلب نے کہا نہیں، یہاں میں رکنے کے لیے نہیں آیا، میں نے اپنے بھتیجے کو لے کے اپنے قبیلے میں لے کے جانا ہے، اپنے خاندان میں، اپنی جگہ پہ جو ہماری وہاں پہ سیادت شرافت ہے، حکومت ہے، ہم نے وہاں پہ لے کے جانا ہے۔ سلمہ بنت عمر اس بات پہ راضی نہیں ہوئی، تو مطلب نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے پلانگ کی گرہ نہیں کھولوں گا، یعنی اپنے سامان کی میں نے گرہ نہیں کھولنی جب تک کہ میں اپنے بھتیجے کو واپس نہ لے کے جاؤں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادے کی جو والدہ ہے اس نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ اس نے کہا اچھا مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ درمیان میں آدمی آئے، انہوں نے منت سماجت کی، انہوں نے کہا اگر مکہ میں چلا جائے، آخر بیٹا تو تیرا ہی ہے، کہیں نہیں جائے گا، اگر تم کہو گے ملنے کے لیے، جب چاہو گے تم آؤ یا وہ آئے، کوئی ناراضگی نہیں، جدھر بھی جائے گا بیٹا تو تیرا ہے۔ 3 دن کے بعد منت سماجت کے بعد لوگوں نے یہ معاملہ حل کیا کہ شیبہ جو ہے یہ مطلب کے ساتھ جو ہے یہ مکہ کی سرزمین کی طرف چلا جائے گا۔ یہ شیبہ یہ نبی علیہ السلام کا اصل جو دادا ہے، یہ پھر مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کے واپس لوٹے۔ ظہر کے ٹائم پہ یہ مکہ کی سرزمین میں پہنچے۔ جب مکہ میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا عبد المطلب، مطلب کا یہ غلام ہے۔ مطلب چچا تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ساتھ ہے۔ اس وقت انہوں نے اصل نام نبی علیہ السلام کے دادے کا نام شیبہ تھا، انہوں نے دیکھا عبد کہتے ہیں غلام کو، انہوں نے کہا عبد المطلب، یہ تو مطلب کو غلام لے کے آیا ہے۔ فرمایا یہ غلام نہیں، یہ میں مطلب کا سگا بھتیجا ہے، یہ ہے عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا ہے۔ اور عبد المطلب بھی یتیم پیدا ہوئے، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یتیم پیدا ہوئے، دونوں کے لیے یتامت کبریٰ ہے اللہ کریم نے رکھی ہے۔ اب پھر عبد المطلب کان وافر العقل، بڑا دانا آدمی ہے، بڑا حسن و جمال والا آدمی ہے، بڑا زیرک آدمی ہے۔ پوری جس وقت لوگ فوت ہوئے، وہ آپ کا والد فوت ہو گئے ادھر شام میں، یہ چچا بھی فوت ہوئے، تو ساری مکے کی سیادت اور حکومت جو ہے عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی جو نبی علیہ السلام کا دادا ہے۔
اب سارے فیصلے ان کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب جس وقت قبیلہ جرہم، جس قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، یہ یمن کا قبیلہ تھا۔ کچھ زمانے کے بعد قبیلہ جرہم کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ وہ جس وقت مکہ سے نکالے گئے، مکہ سے نکلنے لگے نا جس وقت، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیت اللہ والا کنواں جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال کے بیت اللہ میں زمزم کا کنواں بالکل مکمل بند کر دیا، نام و نشان بھی ختم کر دیا۔ سارا کسی کو کوئی پتہ نہیں رہا کہ زمزم کا کنواں کدھر ہے کدھر نہیں، اس کو بند کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر بڑی مٹی ڈال کے پتھر لگا دیے گئے، نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ اور مکے والوں نے وہاں پہ اساف اور نائلہ، یہ دو بت لا کے اس زمزم کی جگہ کے اوپر رکھ دیے تھے دونوں سائیڈوں پہ۔ کچھ زمانہ یہ بت یہاں پہ رہے، پھر انہوں نے صفا اور مروہ کے اوپر یہ بت رکھ دیے تھے۔ جہاں پہ زمزم کا کنواں تھا اس کی سائیڈوں کے اوپر ایک طرف اساف اور ایک طرف نائلہ کا بت رکھا، یعنی یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان یہ کنواں تھا، صفا اور مروہ کے درمیان۔ اب عبد المطلب کے پاس جس وقت مکہ کی ساری حکومت آئی تو اللہ کریم یہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کا شرف بھی محمد کے دادے کے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ اب عبد المطلب جو ہیں وہ آرام کر رہے تھے بیت اللہ شریف میں حجر اسود کے ساتھ رات کے ٹائم پہ، تو حضرت علی نے روایت کیا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں، وَإِنِّي لَنَائِمٌ عِنْدَ الْحَجَرِ فَآتٍ آتِي فَقَالَ لِي احْفَرْهُ طَيْبًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ بیت اللہ کی دیوار سے حجر اسود کے ساتھ ٹیک لگا کہ میں سویا ہوں، وَآتٍ آتِي، ایک آنے والا آیا ہے، اس نے مجھے آواز دی ہے، آواز دے کہ اس نے کہا ہے احفر طیبہ، او طیبہ کی کھدائی کرو، طیبہ کو کھودا جائے۔ عبد المطلب کہنے لگے، میں اٹھا فوری، میں نے پوچھا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ آواز دینے والا فذہبا، چلا گیا، اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ ایک رات گزری ہے، دوسری رات پھر میں بیت اللہ میں سویا ہوں، پھر فآتن آتی، ایک آنے والا پھر آیا ہے، اس نے آ کے مجھے آواز دی ہے، آ کے کہنے لگا احفر برا، او برا کی کھدائی کرو، برا کو کھودا جائے۔ عبد المطلب کہنے لگے وَسَأَلْتُ مَا بَرَّا وَمَا الْبَرَّا، او برا کیا ہے، کہاں پہ کیسے کھدائی ہو؟ کہتے ہیں پھر کوئی جواب نہیں ملا، پھر وہ چلا گیا۔ تیسری رات پھر میں بیت اللہ شریف میں سویا ہوں، پھر رات کے ٹائم پہ آنے والے نے آ کے آواز دی ہے، اس نے کہا احفر المظنونہ، او مظنونہ کو کھودا جائے، اس کی کھدائی کی جائے۔ عبد المطلب فوری کہنے لگے، پھر میں نے پوچھا وما المظنونہ، او مظنونہ کیا چیز ہے، کہاں پہ کھدائی کرے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کہتا ہے طیبہ کو کھودا جائے، پھر کہا برا کو کھودا جائے، پھر کہا مظنونہ کو کھودا جائے۔ وما فہمت وما البر وما المظنونہ، وہ برا مظنونہ کیا ہے؟ کہتا ہے جواب کوئی نہیں ملا۔ ثم ذہبا، پھر چلے گئے۔ پھر چوتھی رات آتی ہے، ہر روز مسلسل یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی رات میں آ کے آنے والے نے مجھے آواز دی ہے، آواز دے کے کہنے لگا احفر زمزم، او زمزم کو کھودا جائے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے، میں نے پوچھا وما زمزم، او زمزم کیا ہے؟ کہنے لگا انکا ان حفرتہا زمزم لن تندم ولا تنزفو،
اگر تو زمزم کو کھو دے تو کبھی تو زندگی میں نادم نہیں ہوگا، اور اس کا پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا۔ ما بین الدم والفرس، وہ جہاں پہ خون اور گندگی ہوتی ہے اس کے درمیان میں سے وہ اساف اور نائلہ کا بت جہاں پہ رکھا تھا اس کے درمیان میں یہ مکے والے اپنے جانور کو لا کے غیر اللہ کی نظر یہاں پہ ذبح کرتے تھے تو خون وہاں پہ بیت اللہ کے علاقے میں پھینک دیتے تھے۔ فرمایا جہاں پہ قذر اور گندگی خون پھینکتے ہو ان کے درمیان میں سے زمزم ہے، اگر تو اس کو کھو دے تو تو کبھی بھی نادم نہیں ہوگا اور کبھی بھی اس کا پانی گدلا نہیں ہوگا، اس کا ذائقے میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ تسقی الحجیج الاعظم، سارے حاجی لوگ اس کا پانی پئیں گے، اس کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ عند نکرت الغراب الاعصم، وہ وہاں پہ نکلے گا جہاں پہ کوا اپنی چونچ سے زمین کو رے دے گا۔ عند قریۃ النمل، جہاں پہ چیونٹیوں کی وادی ہوگی اس وادی میں آ کے کوا وہاں پہ زمین کو کھو دے گا، وہاں سے وہ زمزم کا چشمہ نکلے گا۔ ہی شرب لک ولولدک من بعدک، وہ تیرے لیے بھی پینے کا پانی ہے، تیرے بعد آنے والے تیرے بیٹے کے لیے بھی پینے کا پانی ہے۔ سبحان اللہ، ولولدک من بعدک فہی تراث من ابیک الاعظم، او تیرے دادا اسماعیل اور ابراہیم کی وہ میراث ہے، وہ بڑی وراثت ہے تیرے بڑے باپ کی۔ ہی تراث من ابیک الاعظم، وہ تیرے باپ کی میراث ہے، تو اس لیے اس زمزم کے کنویں کو کھودا جائے۔ یہ ساری بات بتا کے فرمایا فغدا ینکر الغراب الاسم، کل کو وہاں پہ کوا اپنی چونچ سے زمین کو رے دے گا۔ عند وادی عند قریۃ النمل، وہاں پہ چھوٹی چیونٹیوں کا ہجوم بھی ہوگا، وہ وادی نمل کے قریب جہاں پہ کوا چونچ مار کے زمین کو رے دے گا وہاں سے وہ کنواں زمزم کا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بتا دیا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ شرف ڈائریکٹ محمد کے دادے کے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا اور بشارت دی یہ تیرے لیے بھی پانی ہوگا اور تیرے بعد آنے والے تیرے بیٹے کے لیے بھی بشارت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو عبد المطلب صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے جا کے جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کے وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ کہا کہ میرا بیٹا یہاں سے دیکھا کہ کوا آیا ہے، کوا نے آ کے وہاں سے زمین کریدنی شروع کر دی۔ کوا وہاں پہ ان کے سامنے زمین تھوڑی سی کرید کے چلا گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ وہ زمزم کا کنواں ہے۔ جہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ چیونٹیاں بھی موجود ہیں، دونوں علامات پوری ہو گئیں، تو عبد المطلب نے بیٹے حارث کو لیا کہ بیٹے یہاں سے جو ہے زمین کریدنا شروع کرو۔ 3 دن تک یہ دونوں باپ بیٹا عبد المطلب اور حارث، نبی علیہ السلام کا چچا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو چکا تھا، یہ دونوں جو ہے باپ بیٹا لگ کے 3 دن تک زمین وہاں سے اٹھاتے رہے۔ اب دوسرے قبائل جو قریشیوں کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو عبد المطلب نے کہا لا خصصت بی، یہ میں صرف مجھے خاص کیا گیا ہے، تم اس کام میں شریک ہو سکتے نہیں ہو۔ تیسرے دن جا کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی ظاہر ہو گیا، زمزم کا پانی نکلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو مکے والے جو ہیں یہ سارے قبائل آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، جس وقت کھودا نا 2 ہرن نما سونے کے جو ہے جیسے ہرن کی شکل نہیں ہوتی، ایسے 2 سونے کے ہرن بھی نیچے سے نکلے۔ کچھ جو ہے پرانے کپڑے وہاں سے نکلے، کچھ اور چیزیں نکلی۔ اب یہ دیکھ کے اتنا سونا یہ مکے والے لوگ تو گھبرا گئے کہ یہ کدھر جائے گا۔ تو عبد المطلب نے کیا کیا، فرمایا ان کی قرآن اندازی ہوگی، یہ سونا صرف استعمال ہوگا تو بیت اللہ شریف میں، اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا۔
اسی سے لے کے پھر بیت اللہ کا سونے کا بڑا تالا بنایا گیا، بیت اللہ کے دروازہ بنایا گیا، اس میں پھر جو چٹکی لگانے والی ہوتی ہے اس کو سونے سے تیار کیا گیا۔ یہ سارا سونا جو بچا تھا وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ اب مکے والے کہتے ہیں پانی میں ہمیں شریک کرو، تو عبد المطلب نے کہا نہیں، شراکت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ میرے لیے خاص ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر تو لڑائی ہو جائے گی، فیصلہ کرو۔ تو عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، کہاں پہ فیصلہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا شام کی طرف جانا ہے، وہاں پہ راستے میں ایک کاہنہ ہے، وہ بڑی دانا سمجھدار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کرے گی، جو وہ فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے۔ اگر اس نے فیصلہ کر دیا کہ سارے پانی استعمال کرو گے، سارے بیچو گے، استعمال کرو گے، تو پھر ہمارا بھی قبضہ رہے گا، پھر تمہارے لیے خاص نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ قافلہ عبد المطلب 20 آدمیوں کو لے کے، باقی دوسرے قبائل سارے 20 آدمیوں کو لے کے یہ فیصلہ کرنے کے لیے شام کی طرف سفر کیا۔ جس وقت راستے میں پہنچے، یہ صحرا کا علاقہ ہے، پانی ختم ہو گیا، عبد المطلب کے قافلے سے بھی پانی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے قافلے والے بھی رک گئے، ان کے پاس بھی پانی بالکل ختم، یہاں تک کہ ایک قطرہ پانی کا موجود نہیں، اور زمین ساری صحرا کی زمین ہے۔ اب یہ بھوک و پیاس سے نڈال ہو کے وہاں پہ گر گئے۔ انہوں نے کہا بس استیقنوا بالہلاک، اقرار ہوا کہ ابھی موت ہمارا فیصلہ کرے گی، چلنے کے قابل نہیں ہے، پانی کی قلت ہے کہ پانی قطرہ موجود بھی کوئی نہیں۔ تو عبد المطلب کہنے لگے لوگو وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن يَحْفُرَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، میرا تو خیال یہ ہے ہر بندہ زمین میں ایک گڑھا کھودے، ان یحفر لنفسہ، ہر بندہ زمین میں ایک گڑھا کھودے، دوسرا بندہ جو ہے جس بندے کی موت پہلے آئے، دوسرا آدمی کم از کم اس کو اٹھا کے قبر میں تو ڈال دے۔ فَبَقِيَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، آخر میں جو ایک بندہ رہے گا اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ ابھی اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ ہم آگے جانے کے قابل ہیں، نہ پیچھے سفر کرنے کے قابل ہیں، سواریاں جو ہیں وہ اٹھنے کے قابل بھی کوئی نہیں، ہم سفر کے قابل بھی کوئی نہیں، پانی کی عطش اور شدت قلت ہے، ذرہ برابر بھی پانی کوئی نہیں، ابھی موت ہمارے سروں پہ ہے، قبریں اپنوں لیے خود کھود دو تاکہ جو بندہ بھی زندہ رہے وہ ایک دوسرے کو قبر کے اندر تو ڈال دے، تاکہ یہ محسوس نہ ہو، یہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ یہ قافلہ چلتے چلتے پیاس کی شدت سے یہاں پہ ویرانے میں مر چکا ہے۔ استیقنوا بالہلاکت، وہاں پہ موت کا یقین ہوا کہ ابھی تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ رات گزر گئی، صبح کے ٹائم پہ عبد المطلب اٹھ کے اعلان کرتے ہیں، کہنے لگے لوگو یہ ہمارے لیے معاملہ ٹھیک نہیں کہ ہم بے بسی کے عالم میں یہاں پہ مر جائیں، نہ کسی آگے والے کو پتہ نہ پیچھے والے کو پتہ ہے، بے بسی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتے، ایسے کرو ہمت کرو، اپنی سواریاں تیار کرو، اذهبوا معي ببعض البلاد عسى الله ان يرزقنا او چلو اپنی سواریاں تیار کرو، نکلو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ساتھ کسی بستی گاؤں میں ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ ساتھ اللہ کریم سے دعا بھی کرتا ہے دادا محمد کا عبد المطلب، کہنے لگا اللہ تو مہربانی کر، اپنی طرف سے کوئی پانی کا نازل کر، کوئی بارش دے، کوئی پانی دے اللہ، ایسے جنگل ویران بیابان میں تو ہمیں نہیں موت دے اللہ۔ اعلان بھی کرتا
چلتا ہے، قافلہ تیار ہوا ہے، اونٹوں کے اوپر پلان رکھے گئے ہیں، قافلہ نکلتا ہے، اذهبوا معیا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ جس وقت چل کے چند قدم عبد المطلب کی اونٹنی آگے پہنچی ہے، اس نے دایاں سم یوں زمین پہ مارا ہے تو اللہ کریم نے انفجرت بماء عذب، سبحان اللہ، اونٹنی پہ بیٹھ کے عبد المطلب نے دعا کی ہے، اللہ تو مہربانی کر، یہاں پہ کوئی سننے والا، کوئی نہیں، یہاں پہ کوئی جاننے والا، نہیں ہے، یہاں پہ تیرے علاوہ کوئی بھی اللہ پانی پہنچانے والا، نہیں ہے، جنگل ویران بیابان میں تیرے علاوہ کوئی آسرا بھی کوئی نہیں، تو مہربانی کر۔ اس کو تو گمان بھی کوئی نہیں کہ اللہ کریم اتنی جلدی مہربانی کر دے گا، ابھی چند قدم چلے نہیں ہیں تو اللہ کریم نے زمین کو پھاڑا ہے، اندر سے بماء عین عذب، تو میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فنزل فشرب فاللہ اکبر، عبد المطلب نے فوری اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، وہاں پہ سواریوں سے نیچے اتر کے سب لوگوں نے پانی پیا ہے، دوسرے جو قافلے والے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا ہے، آؤ بھائی اللہ کریم نے مہربانی کی ہے، اس نے جنگل ویران بیابان میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے۔ سب لوگوں نے جس وقت پانی پیا ہے، یہ کیوں مکہ سے نکلے تھے؟ زمزم والے پانی کا فیصلہ کروانے کے لیے جس وقت نکلے ہیں تو وہ دوسرے قبائل والے جو لوگ موجود ہیں، بنی لوئی والے بھی، بنو بکر والے بھی، بنی فہر والے بھی، بنی کعب اور بنی زہرہ بنی مناف والے لوگ، سارے قافلے موجود ہیں، سب نے جس وقت دیکھا تو کہنے لگے واللہ قضا بیننا لک علینا، او عبد المطلب اللہ کی قسم فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے کیسے فیصلہ ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کریم نے تیرے حق میں فیصلہ کیا ہے، واللہ قضا لک علینا ان اللہ تعالی سقاک بہذہ الارض الفلات، اللہ کریم کی ذات تیری پیاس کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، جو اللہ تمہیں صحرا کی زمین میں چشمہ نکال کے پانی پلا سکتا ہے، واللہ الذی خصصک بماء زمزم واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، او عبد المطلب اللہ کی قسم جس اللہ نے تمہیں صحرا میں پانی پلایا ہے اسی اللہ کریم نے تیرے لیے ہی زمزم نکالا ہے۔ سبحان اللہ، کہنے لگے واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں زندگی بھر تیرے ساتھ جھگڑا کریں گے، واللہ ارجع الی سقایتک راشدا، تو اپنے چشمے زمزم کی طرف واپس لوٹ جا، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے کبھی بھی زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ اللہ کریم یہ سارے احسانات ذکر کر کے اللہ کریم فرماتے ہیں لإیلاف قریش، او قریشی مانوس ہوئے، ہم نے ان کو مانوس کر دیا، لے ایلا علماء جانتے ہیں یہ لام عاقبت کے لیے ہے، اور تمہاری سیادت اور شرافت کو میں نے قائم رکھا ہے۔ سورت فیل کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، کیوں اللہ فرماتے ہیں اس لیے وہ جس وقت ابراشرم ظالم بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، او قریشیوں میں نے اس کو واپس بھگایا، تو نے بھگایا، اس کو میں نے تم سے ہٹایا، اگر وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری سیادت اور شرافت حکومت چلی جاتی، کیا ہو جاتا؟ چلی جاتی، لیکن میں اللہ تمہاری حکومت رکھنا چاہتا تھا، اس لیے ایلاف قریش نہیں فرمایا، لے ایلاف قریش، اور میں نے تمہارے اوپر بڑے احسان کیے
ہیں وہ سارے احسان میں کیوں کرتا رہا، ان احسانوں کا بدلہ کیا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تمہارا گرمی اور سردی میں سفر کرنا، امن و امان کی حالت میں سفر کرنا جو ہے اس کے شکرانے میں کہ میں نے تمہاری حکومت قائم رکھی، تمہارے ایوانوں کو قائم رکھا، تمہاری سیادت قائم رکھی، بیت اللہ کی حجابت تمہارے پاس، بیت اللہ کی رفادت تمہارے پاس، بیت اللہ کی خزانت تمہارے پاس، بیت اللہ کے خزانے کی چابیاں تمہارے پاس، ساری حکومت تمہارے پاس ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کے شکرانے میں کیا کرو؟ ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، او امن امان سے تمہارا سفر کرنا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، یہ ساری نعمتیں انعامات میرے اوپر تمہارے اوپر ہوتے رہے میرے، تم کیا کرو شکرانے کے طور پہ؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور یہ میں نے سارا کچھ کیوں کیا ہے؟ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، کسی غیر کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے گھر کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ اسی ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ غیر کی عبادت نہیں ہوتی، نہ عیساف کے نام کی نظریں، نہ نائلہ کے نام کے چڑھاوے، نہ لات کے نام کے وظیفے، نہ منات کی قبر کا طواف، نہ حبل کے نعرے بلند کیے جائیں، نہ ابراہیم کو بلایا جائے، نہ اسماعیل کے نام کے جانور ذبح کیے جائیں، نہ کسی غیر کو بلایا جائے۔ او بدونی، اگر بلانا ہے تو صرف مجھے بلاؤ، بے شک بے شک، تو جن کو تم بلاتے ہو میں خدا سے پوچھو، جن کو تم بلاتے ہو والذین تدعون من دونہ، جن کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری بلانے کو سنتے، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے، نہ قبروں کے اندر سے نہ باہر سے، نہ مثل ہو نہ صنم ہو، کوئی بھی سنتا کوئی نہیں۔ لا یسمعون دعاکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے، وہ تمہاری پکاروں کو جانتے، وہ تمہاری اوپر آنے والے مصائب کو ہٹانے کی طاقت بھی رکھتے نہیں ہیں، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سبحان اللہ، سبحان اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں؟ الخشوع والخضوع والتذلل للہ بمنہج اللہ، عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہر خشوع خضوع عاجزی اور زاری کا نام عبادت ہے، لیکن کیسے کی جائے؟ بمنہج اللہ، اللہ کے طریقے بتائے ہوئے کے مطابق کی جائے تو عبادت ہے، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ اور منہج کیا ہے؟ اعبدونی ولا تعبدوا غیر اللہ، او مجھے بلاؤ، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت تین قسم کی، نہ قولی عبادت غیر کی، نہ بدنی عبادت غیر کی، نہ مالی عبادت غیر کی۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، قولی عبادت بھی، ندا بھی، ذکر بھی، دعا بھی، پکار بھی، تسبیح بھی، تحمید بھی، ذکر بھی، بلانا بھی، مصیبت میں، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، رخا میں یا کہ شدت میں، بیماری میں، صحت میں، مرد ہے یا عورت، ہر حالت میں بلانا ہے تو کس کو؟
یہ ہے قولی عبادت. تو بدنی عبادت کیا ہے؟ طواف ہے تو صرف میرے گھر کا، کسی کلندر کے دربار کا طواف کوئی نہیں، نہ کسی سکندر کا ہے، نہ کلندر کا ہے، نہ شباز کلندر کا، نہ کسی غیر سکندر مکندر کا. نہیں نہیں، اگر طواف جائز ہوتا تو سب سے پہلے محمد کی قبر کا طواف کیا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، او لوگو میں محمد کی قبر کو عیدگاہ اور سجدہ گاہ نہ بنانا. جس وقت بھی آؤ میں محمد کے شہر میں، تعالوا فرادا یا وقت لمسجدی، میں محمد کی مسجد کی زیارت کر کے آنا، میں محمد کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہ آنا. اگر طواف جائز ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق محمد کی قبر کا کرتے. اگر طواف جائز نہیں، دنیا میں کسی قبر یا مڑی یا بت کا بھی طواف جائز ہو سکتا. دوسرا بدن میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، عاجزی کے ساتھ بیٹھنا ہے، سر جھکا کے بلانا ہے. یہ تیرا پورا بدن جھکے تو صرف میرے سامنے، غیروں کے سامنے. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ محمد یحییٰ فاروقی صاحب. تیرا بدن جھکے سجدہ ہو تو صرف میرے لیے، رکوع ہو تو صرف میرے سامنے، غیر کے سامنے، پیروں کے سامنے یوں جھکا نہ کر. ایتمثل لہ راکعا وسجودا، منع کیا گیا جو شکل خدا کے سامنے بناتا ہے وہ شکل مخلوق کے سامنے نہیں بنا. لوگ کیا ہوتے ہیں، پیر صاحب بیٹھے نا کرسی پہ، او پیچھے سے ایسے جھک کے جاتے. ایسا پیر جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے پہ خوش ہو، ہر لمحے خدا کی لعنت اس پہ برستی ہے. یہ تو خدا بن گئے. ایک دفعہ مدینے میں بھی ایسا معاملہ ہوا، ایک پیر تھا، وہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہوٹل میں. تو جو مریدین آتے نا، وہ ہوٹل میں کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے یوں سجدے کی حالت میں چل کے جاتے. وہ پھر پولیس والوں کو پتہ چلا، انہوں نے پکڑ کے پھر ساری پیری بھی نکالی اور مریدی بھی نکالی. وہ پھر جو ہے پھر پیر بھی کرسی پہ نہیں، پھر پیر بھی یوں کھڑا رہتا تھا. جو اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا پھر خود بھی وہ بیٹھا. انہوں نے چند دن اس کو جیل میں رکھا، اس کی طبیعت درست کر کے، اس کی کمر سیدھی کر کے جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ پھر اس کو جو ہے وہاں پہ نکالا. یعنی ایسے ایسے جو لوگ ہیں، فرمایا جو شکل خدا کے سامنے بناتا ہے غیر کے سامنے بنانے کی اجازت نہیں ہے. تیسری چیز جو مالی عبادت ہے، مال خرچ کر تو صرف اللہ کریم کی ذات کے لیے، نظر ہو، نیاز ہو، صدقہ ہو، مال خرچ کرنا ہو. اس کو نہ تو کوئی کنڈے ہیں، نہ رجب، نہ 11ویں، نہ جمعراتیں، نہ نظریں، نہ نیازیں، نہ سبیل، نہ جمعرات کو قبرستان میں خیمے لگا کے، یہ سارے 7، 10، 40، یہ بڑے جو ہے ان چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے. کیوں؟ یہ طریقہ محمد سے ثابت. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ الخشوع والخضوع والتذلل للہ بمنہج اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عاجزی کرے گا تو عبادت، ورنہ عادت رہے گی، عبادت ہو سکتی نہیں ہے. تو قرآن نے قریشیوں کے احسانات کا ذکر کر کے فرمایا ایک اور کام میں ہم نے کیا کیا، الذی اطعمہم من جوع، اور میں نے بھوک میں تمہیں کھانا کھلایا. جس وقت قحط سالی ہوئی تو ہاشم شام کی سرزمین سے اونٹ بھر کے غلے اور کھانے کے لے کے آیا. وآمنہم من خوف، میں نے تمہارے خوف کو امن میں بدل دیا. اب یہ 2 چیزیں دیکھ، رزق کی فراوانی اور امن کا ہونا،
یہ دو چیزیں مانگی تھی 2000 سال پہلے ابراہیم خلیل نے۔ کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ یہاں پہ رہنے والوں کو امن دے۔ اللہ 2000 سال تک دعائیں قبول کرتے 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 اس وقت تک اظہار نہیں کیا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آ گئے۔ آگے فرمایا اطعمہم من جوع، او بھوک میں کھانا کھلایا۔ کہاں ابراہیم نے دعا کی وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو رزق بھی دے، ان کے خوف کو امن میں بدل دے۔ یہ دونوں دعائیں خلیل کی قبول کی۔ لمبا زمانہ اللہ کریم یہ فراوانیاں کرتے رہے۔ آخر کار کہاں تک یہ سارا کچھ اللہ نے دکھانا تھا تو محمد کو، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر لمبا زمانہ ہم تیرے شہر کی بھی حفاظت کرتے رہے، تیرے قبیلے کی بھی حفاظت کرتے رہے، تیرے خاندان کی بھی حفاظت کرتے رہے۔ میں نے بھوک کی کمی نہیں آنے دی، میں نے پیاس اور پانی کی شدت کی کمی نہیں آنے دی۔ اگر تیرے خاندان کے لوگ جنگل ویران میں ہیں، میں نے وہاں پہ بھی ان کو پانی پلا دیا۔ حیا میرا پیغمبر صرف تیری ہے، تیری حیا کی وجہ سے آ کے میں نے تیرے قبیلے کے اوپر بھی بڑی مہربانیاں کی۔ پوچھنا ذرا ان قریشیوں سے کون سا ایسا وقت آیا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنے احسانات نہیں کیے؟ ابھی جس وقت منہج محمد لے کے آیا ہے تو ابھی تم انکار کرنے لگے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا، او تمہیں تو چاہیے تھا صرف بیت اللہ کے رب ہی کی عبادت کرتے۔ ایک عبادت بطور عبادت کے، پھر دوسری عبادت بطور شکر کے ہوتی ہے، ایک عبادت جو ہے بطور ذکر کے ہوتی ہے، ایک عبادت بطور شکر کے ہوتی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، او تمہیں چاہیے تھا کہ کم از کم اگر ذکر والی نہیں تو شکر والی تو میری عبادت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ نبی علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی والد کی نظر کے بارے میں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ واخر